اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ٹھکانے کی کچھ تفاصیل قرآن کے اس مقام پر بیان فرمائی ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی خاطر وہ اپنی زندگیاں گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کا رستہ اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں ہی ان کو وہ سکون اور آرام دیتے ہیں کہ جو کسی بھی بڑے کافر کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی زندگی میں وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو در حقیقت ہم اس میں اپنی عاجزی کا، اپنی غلامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کے رستے پر چلتا ہے تو لا محالہ شیطان اس کا رستہ روکنے کے لیے، اس کو سیدھے رستے سے بھٹکانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ آنکھیں کھلی رکھے، اپنے کان کھلے رکھے، تو وہ سمجھ پائے گا کہ شیطان سے بڑھ کر اس کا دشمن کوئی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ انسان ہی وہ ایسی شخصیت ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بندہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتا ہے، وہ شیطان کی چالوں کو سمجھتا ہے اور اس کے بھٹکاوے ہوئے رستوں سے وہ باہر نکل آتا ہے، اور اسے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ باطل رستہ ہے، وہ حق بات کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر اسے پہچان ہو جاتی ہے شیطان جو اسے اللہ سے دور کر رہا تھا، در حقیقت اس سے اپنے جھوٹ کے ذریعے جب اس کا پول کھلا تو یہ بندہ اللہ رب العالمین کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سیدھے رستے کو نہ چھوڑے اور محنت کرتا رہے۔ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس کا پھل ضرور دیکھیں گی۔ اگر ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا تو ہماری اولادوں کے اوپر وہ وقت ضرور آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا پھریرا عرب کے اندر گاڑا تھا، اس کو آگے پھیلانے والے صحابہ کرام ہی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں، سیدنا علی، سیدنا عثمان، یہ اسلام کی ایک طریقہ سنہرا دور ہے کہ جس میں اسلام کا پھریرا آدھی سے بھی زیادہ دنیا کے اوپر لہلہا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے متقین کے لیے بہت سارے ٹھکانے تیار کر کے رکھے ہیں، انہی کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے ایک بات ہم نے پڑھی کہ جب وہ جنتوں کے اندر داخل کیے جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اگلی بات جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ یہ ہے، متقین، وہ وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کھلم کھلا آرام کی علامت ہے کہ بندے وہاں پر بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی پریشانی کے، وہ اپنی مسندوں کے اوپر، اپنی کرسیوں کے اوپر، اپنے پلنگوں کے اوپر، تختوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یدعون فیہا، وہاں پر وہ منگوائیں گے، ان کو پیش کیا جائے گا، بفاکہۃ کثیرۃ، ہر طرح کا پھل، قسمہ قسم کے پھل، اور بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے سدا بہار پھل۔ اللہ رب العالمین ان کو سدا بہار پھل عطا کریں گے، نہ جنت میں گرمی ہے نہ سردی، بلکہ معتدل موسم ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت کے اندر جو پھل ہیں، جنتی جب جنت کے پھل کھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو پہلے پارے میں آتی ہے آیت، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ اس کو کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ جنت کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ویسا کسی دل کے اندر ویسا خیال آیا ہے۔ تو پھر یہ بات کیا ہوگی کہ ہم دنیا کے اندر بھی اسی طرح کے پھل دیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہوگا
کہ دنیا میں اللہ رب العالمین ان کو جو پھل دیتا رہا ان کی شکل و صورت ہو سکتا ہے جنت میں بھی ویسی ہو، لیکن اپنے ذائقے کے اعتبار سے، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے ان کا دنیا کے پھلوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ منگوائیں گے، یدعون فیہا، وہ منگوائیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے غلام جن کی ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی ہوگی، وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جنہوں نے کبھی بوڑھے نہیں ہونا، جنہوں نے کبھی تبدیل نہیں ہونا، یطوف علیہم ولدان، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے لڑکے چکر لگاتے پھریں گے اور ان کو جام اور اسی طریقے سے پھل وغیرہ ان کو پیش کیے جائیں گے۔ یہاں منگوانے کا ذکر ہے اور وہاں ہے پیش کیے جانے کا۔ یہ جنت کی مختلف اقسام کے بارے میں، ایک وہ ہیں جو خود جنت کے پھل خود منگوا کر کھائیں گے، اور ایک وہ ہیں جن کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور اللہ ان کو عطا کر دے گا۔ یہ جنتیوں کا اونچا درجہ ہے۔ وشراب، شراب ہماری زبان کی شراب نہیں ہے جسے ہم شراب سمجھتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر شراب کی تعریف کی جاتی ہے کل ما یشرب، ہر وہ چیز جسے پیا جائے اسے شراب کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے پانی بھی شراب ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ خاص شراب ہوتی ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جنت کے اندر جو شراب ہوگی اس کے بارے میں تفصیل آتی ہے سورہ محمد میں 26ویں پارے میں۔ اس میں وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ کچھ نہریں ہوں گی جو ایسے پانی کی ہوں گی کہ جو پانی کبھی خراب نہیں ہونے والا، کچھ نہریں دودھ کی نہریں ہوں گی، کچھ نہریں شہد کی نہریں ہوں گی، اور کچھ نہریں وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور کچھ نہریں ایسی ہوں گی جو شراب کی نہریں ہوں گی، پینے والوں کو لذت دینے والی۔ تو شراب جو ہے یہ بھی ایک بہت اعلیٰ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے تیار فرمائی ہے۔ اور پھر نہر کوثر کہ جس کا پانی پینے والا جسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اگلی چیز جو اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، ان کے پاس ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اطراب تربن کی جمع آتی ہے عربی زبان میں، یہ ترب کی جمع ہے، اور ترب آپ کو پتہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو تراب۔ ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ وہ کیسے پڑی کہ ایک دن وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھو، مٹی والے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پسند کیا کرتے تھے کہ ان کو علی کی بجائے ابو تراب کہا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کنیت سے پکارا تھا۔ تو اطراب تربن کی جمع ہے جس کا معنی بنتا ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین جنتیوں کو ایسی بیویاں عطا کرے گا جو ان کی ہم عمر ہوں گی، ان کے ساتھ کھیلنے والیاں ہوں گی۔ تربن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مٹی سے نکلا ہے کہ ایسی بچیاں ہوں گی، ایسی بیویاں اللہ رب العالمین عطا کریں گے کہ جو ان کے ہم عمر ہوں گی۔ اب جو عین جوانی کا وقت ہوتا ہے وہ 30 سے 35 سال کی عمر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر اللہ رب العالمین 33 سال رکھیں گے، ہر جنتی کی عمر 33 سال ہوگی، اور اس کی داڑھی نہیں ہوگی، اس کی داڑھی نہیں ہوگی، یہ داڑھی دنیا میں آزمائش ہے۔ اسی سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں آزمائش ہے اور اس کو رکھنا بھی چاہیے دنیا کے اندر، اسی لیے تو جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ رب العالمین ہر طرح کی آزمائش سے پاک کریں گے۔ یہاں ایک غلط فہمی بھی ہے ہماری عوام میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر بندے کو ہی جنت کے اندر 72 حوریں دی جائیں گی۔ یہ درست موقف نہیں ہے۔ درست موقف یہ ہے جو صحیح حدیث کے اندر وارد ہوا ہے، شہید ایک واحد آدمی ہوگا کہ جسے جنت کے اندر 72 حوریں دی جائیں گی۔ عام جنتی کو صرف 2 حوریں ملیں گی، عام جنتی کو صرف 2 حوریں ملیں گی۔ اور بندے کی بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ بندے کی اپنی بیوی ہی جو ہے وہی حور بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس پر ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک مصری عالم دین ایک جگہ پر جنت کی خوش نمائیاں بیان کر رہے تھے، تو خوش نمائی بیان کرتے کرتے جب حوروں کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا
کہ اللہ رب العالمین بندے کو ایک حور عطا کرے گا، بندہ اس کو ہزاروں سال تک دیکھتا رہے گا، اس کے حسن میں اتنا گم ہو جائے گا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بندہ اسے ہزاروں سال تک دیکھتا رہے گا. پھر وہ اس حور کو دیکھ کر جب فارغ ہوگا تو اسے ایک اور حور نظر آئے گی، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، تو وہ اسے بھی ہزاروں سال دیکھتا رہے گا. کرتے کرتے اس عالم دین نے کہا، آخر پر کہنے لگا کہ پھر وہ ایک 7ویں جگہ پر پہنچے گا تو وہاں پر وہ ایک عورت کو دیکھے گا جو سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوگی، اور وہ عورت ہوگی جو دنیا میں اس کی بیوی ہے. تو ایک عوام میں سے ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا، مولوی صاحب حدیث دیکھ کر آنا، ہو سکتا ہے ضعیف ہو، دنیا میں بھی یہی چڑیلیں ہمیں ملی اور جنت میں بھی وہی ہمیں ملیں گی، تو ہم وہ نہیں لیں گے. لوگ جو ہیں وہ پھر کر جاتے ہیں اس طرح کی بات. کہا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، ان کے پاس ہم عمر کھیلنے والی ان کی بیویاں ہوں گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لِيَوْمِ الْحِسَاب، حساب کے دن. کافر تو حساب کا منکر ہے، کافر تو مانتا نہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس نے اگر وعدہ کیا ہے تو اللہ پھر فرما رہے ہیں یہ ہے وہ وعدہ جس کا تم سے ہم نے عہد و پیمان کیا تھا کہ کل قیامت والے دن جب تم آؤ گے تو پھر ہم تمہیں یہ چیزیں عطا کریں گے. ان ھذا لرزقنا، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے، ہماری طرف سے تمہیں دیا جانے والا رزق ہے. ما لہ من نفاد، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. یہ اللہ کا وہ رزق ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی بندہ وہی حاصل کر سکتا ہے جسے کل قیامت والے دن اٹھنے کا احساس ہو، جسے پتا ہو کہ میں نے کل قیامت والے دن اٹھنا ہے. قرآن میں آتا ہے سورۃ الحاقہ میں، جب جنتیوں کو نیک لوگوں کے نیک اعمال جو ہیں وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس کی پہلی بات ہی یہ ہوگی کہ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں نے حساب دینا ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے تیاری کی. تو میرا بھائی ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہر بندہ ہی بڑی آسانی سے کہہ دیتا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے حوریں حاصل کرنی ہے، ہم نے وہاں پر پھل کھانے ہیں، اپنی مرضیاں کرنی ہیں، تو یقیناً کرنی ہے، لیکن وہ تب کر سکیں گے جب ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق رکھیں، ہم اس کو راضی کرنے والے کام کریں. اور بعض آج کل کے اٹھنے والے غلط قسم کے علماء، جن میں یہ جاوید غامدی سر فہرست ہے، وہ کہتا ہے کہ حور کا کوئی تصور نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ حور کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے یہ بس ایک عام سی اللہ رب العالمین نے بات قرآن میں کر دی، وگرنہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سیدھا سیدھا قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، حدیث کا بھی انکار کرتا ہے. تو ایسے فتنوں